نئی آئینی ترمیم پر مسلم لیگ نون سے مشاورت، جاتی عمرہ میں 3 سیاسی بڑوں کی بڑی بیٹھک۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا اہم سیاسی قیادت کے اعزاز میں عشائیہ، صدر مملکت آصف زرداری، بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار، محسن نقوی، اعظم نذیر تارڑ اور دیگر رہنما بھی شریک۔ مجوزہ آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو نے مشترکہ مسودہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ شیئر کیا۔ حکومت میں 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکمت عملی طے کر لی۔ آئینی ترمیمی بل پہلے ایوان بالا سے منظور کرایا جائے گا۔ حکمران مطلوبہ ووٹ کے حصول میں کامیابی کے لیے پر امید، اتفاق رائے کی صورت میں بل آج سینٹ میں پیش کیے جانے کا امکان۔ دوسری جانب صدر مملکت آصف زرداری نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب کر لیے۔ وزیر اعظم کی جانب سے سیاسی اراکین کے اعزاز میں زہرانہ دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی اجلاس کا 10 نکاتی ایجنڈا جاری، 26ویں آئینی ترمیم کا بل ایجنڈے کا حصہ نہیں۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ خواتین کی حیثیت سے متعلق قومی کمیشن ترمیمی بل 2024 پیش کریں گے۔ آئینی ترامیم سے متعلق پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ چیئرمین کمیٹی خورشید شاہ کہتے ہیں خصوصی کمیٹی نے آج 4 جماعتوں کے ڈرافٹ کو یکجا کیا۔ پی ٹی آئی کے عامر ڈوگر نے 1 دن کا وقت مانگا ہے۔ شہری رحمان بولیں، دیکھیں گے پی ٹی آئی کیا ڈرافٹ پیش کرتی ہے۔ سندھ ہاؤس اسلام آباد میں ایم کیو ایم کی قیادت، گورنر سندھ اور اراکین اسمبلی کا اجلاس۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دینا ہے یا نہیں، متحدہ فیصلہ نہ کر سکی۔ آئینی ترمیم سے ہمیں کیا ملے گا، اراکین نے سوال اٹھا دیا۔ قیادت کا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے مزید ملاقاتوں کا فیصلہ۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کا نئے اقتصادی ڈائیلاگ پر اتفاق، فورم کا ایشیا اور یورپ کے مابین اقتصادی اشتراک کی ضرورت پر زور۔ غیر امتیازی اور شفاف تجارتی نظام کے قیام کی ضرورت کا مطالبہ۔ محفوظ، پرامن اور خوشحال سرزمین کے لیے تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ ایس سی او کے 23ویں اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ گرین ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل اکانومی، تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کے شعبوں میں رکن ممالک کی استعداد کار بڑھانے پر اتفاق۔ فورم نے غیر امتیازی اور غیر شفاف تجارتی نظام کے قیام کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ فورم کی یک طرفہ تجارتی پابندیاں لگائے جانے کی مخالفت۔ ایس سی اور رکن ممالک نے تنظیم کے بجٹ کی بھی منظوری دی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی 2025 تک سربراہی روس کے سپرد کر دی گئی۔ Today's meeting is a testament to the strength of our ties and collaboration among our diverse nations. Together, we have the potential to drive socio-economic progress, enhance regional peace and stability. Let us use this opportunity to exchange ideas, best practices, and forge. We are at a historic moment of transition where sweeping transformations are reshaping the global social, political, economic, and security landscape. We believe these tenets are fundamental to the SCO's progress and to the advancement of our collective vision. پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے، افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا۔ پاکستان پر امن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے۔ عالمی برادری افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد پر توجہ دے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس سے خطاب، کہا غزہ میں جارحیت ایک المیہ ہے، عالمی برادری کو اسرائیلی بربریت روکنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ غربت معاشی نہیں اخلاقی مسئلہ بھی ہے۔ پاکستان خطے کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا۔ علاقائی ترقی کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ اہم ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔
بھارت کی پاکستان کو SCO اجلاس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب میں کہا، ہمسایوں کے تعلقات اچھے نہ ہوں تو وجوہات کا سدباب ضروری ہے۔ SCO کا مقصد دوستی کو فروغ دینا، اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا ہے۔ قرضوں کی وجہ سے SDGs گولز حاصل کرنے میں ناکامی کا سامنا ہے۔ دنیا میں بڑی جنگوں کے خطرناک عالمی اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ کووڈ نے ترقی پذیر ممالک کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کی غیر معمولی ملاقات۔ اسحاق ڈار اور جے شنکر ظہرانے کے موقع پر ایک ساتھ بیٹھے، آپس میں بات چیت کی۔ پاک بھارت وزرائے خارجہ کے درمیان گفتگو کرکٹ سے شروع ہوئی۔ SCO کی میزبانی پاکستان کے لیے بڑا اعزاز۔ اجلاس میں پائیدار معیشت اور ترقی کے معاملات زیر بحث آئے۔ تجارت، سرمایہ کاری، تخلیقی معیشت کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سیکرٹری جنرل SCO جانگ منگ کی مشترکہ نیوز بریفنگ۔ اسحاق ڈار نے کہا، SCO اجلاس میں پائیدار ترقی کے لیے متعدد تجاویز کو منظور کیا گیا۔ علاقائی عالمی چیلنجز کے باوجود پاکستان SCO چارٹرڈ پر عمل کر رہا ہے۔ سیکرٹری جنرل جانگ منگ کا کہنا ہے، SCO کے ترجیحی موضوعات پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ اجلاس میں تجارت کے لیے مقامی کرنسی اور پروجیکٹ فائنینسنگ پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے روسی ہم منصب میخائیل مشتوسن کی ملاقات۔ پاکستان اور روس کے مابین تعلقات کی مثبت سمت پر اظہار اطمینان۔ تجارت، صنعت، توانائی، علاقائی روابط، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، تعلیم کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ شہباز شریف کا روس کے ساتھ سیاسی، اقتصادی، دفاعی مذاکرات تیز کرنے کی خواہش کے عزم کا اعادہ۔ برکس میں پاکستان کے لیے تعاون پر روسی وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ میخائیل مشتوسن نے تعاون کو نئی بلندیوں پر پہنچانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ ادھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور روسی وزیر اعظم کی ملاقات۔ میخائیل مشتوسن نے بڑی گرمجوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ کیا۔ SCO کانفرنس سے معیشت کو فوائد حاصل ہوں گے۔ وزیر اعظم کی تمام ممالک کی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں سود مند ثابت ہوئیں۔ آنے والے دنوں میں خوشخبریاں ملیں گی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی نے بانی PTI کو امیدواروں کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ ایک جھوٹ کی داستان گھڑی گئی جس واقعے کا وجود سرے سے تھا ہی نہیں۔ سوشل میڈیا پہ اس کی ایسی خبر پھیلی اور اس قسم کے الزامات لگائے گئے اور کہانیاں گھڑی گئیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ گھراؤ جلاؤ انتشار کی کالز دی جاتی۔ ان کی ناکامی کے بعد اب ایک بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی خطرناک ترین منصوبہ انہوں نے بنایا۔ نجی کالج کی طالبہ کے معاملے پر جھوٹی داستان گھڑی گئی۔ اس بات کو ایشو بنایا گیا جس کا وجود ہی نہیں تھا۔ وہ بچی زیادتی کا نہیں، گھٹیا سیاست کا شکار ہوئی۔ واقعے کے پیچھے کون ہے سب جانتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے، تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ہے۔ ان کا ایجنڈا اوپر جاتے ملک کو نیچے لانا ہے۔ احتجاج اور جلسے کی ناکامی کے بعد خطرناک ایشو پر انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ وزیر تعلیم سے کہا، کالج کی رجسٹریشن معطل نہیں ہونی چاہیے۔ مریم نواز نے ایکس پر پیغام میں کہا، پروپیگنڈا کرنے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ کالج طالبہ کے ساتھ زیادتی کا من گھڑت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی نے واقعے سے متعلق کچھ دیکھا ہے تو بتائے۔ بچیوں کے گھروں میں رابطے کیے، کچھ بھی ایسا نہیں ملا۔ پنجاب گروپ آف کالجز انتظامیہ کی پریس کانفرنس۔ ڈائریکٹر پنجاب کالج کہتے ہیں، سوشل میڈیا پر آنے والی چیزوں میں تضاد ہے۔ سیکیورٹی گارڈ پولیس حراست میں، معاملے پر تحقیقات جاری ہیں۔ دوسری جانب نجی کالج کی طالبہ کے ساتھ منسلک من گھڑت ویڈیو کے خلاف مقدمہ درج۔ متعلقہ لڑکی اور والدین نے جنسی زیادتی کے واقعے کی تردید کر دی۔
معیشت چل پڑی، اچھی خبریں آ رہی ہیں، ملک سے ای وی بائکس ایکسپورٹ ہوں گی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے ایکسپورٹ کی طرف جانا ہوگا، ہمیں منفی پروپیگنڈے کو نظر انداز کر کے ملک کو مضبوط کرنا ہے۔ خواہش ہے ای ٹربو تمام ممالک میں بائکس ایکسپورٹ کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کی قبائلی عمائدین سے ملاقات، لوگوں کی واپسی کے لیے رجسٹریشن کا عمل فوری شروع کرنے پر اتفاق۔ جرگے کا تورخم شاہراہ پر 75 روز سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان، راستہ کھلنے پر ٹرانسپورٹرز نے سکھ کا سانس لیا۔